بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، انسان بڑا ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظالم ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کا دشمن ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ غیروں پر ظلم و ستم تو ہوتا ہی ہے، کرتا ہی ہے، مگر سب سے بڑا ظالم اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کا دشمن زیادہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا کی تمام تیاریاں تو کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی تمام آشائشیں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں گھر سے نکلنا ہو تو سفر کے سامان ہم تیار کر لیتے ہیں، کہیں کوئی سامان چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ نکلتے نکلتے بیگ چیک کرتے ہیں، کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا۔ میرے دوستو، کیوں کہ سفر میں کہیں تکلیف نہ ہو۔ اگر باہر سے کہیں گھر آنا ہو تو ضروریات کی چیزیں وہیں سے خرید لیتے ہیں کہ راستے میں کہیں تکلیف نہ ہو۔ کھانے پینے کا سامان ہو، پہننے اوڑھنے کا سامان ہو، تیار کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں بچہ آیا نہیں ابھی، ہم اس کے کپڑے تیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے رہنے سے اگر بیٹی ہو گئی تو پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر ہو گئی کہ اس کے لیے پیسے انتظام کرنے ہوں گے۔ ہر طرح کی کوششیں ہم دنیا کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن کل ہمیں قبر میں اترنی ہے، اس کی کوئی تیاری ہم نہیں کرتے میرے دوستو۔ تو سب سے بڑا ظالم تو ہم اپنے آپ کا ہیں، اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا خدا را قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم غلط طریقے سے روزی کما کر اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے حرام لقمہ اگر بچوں کو ہم کھلاتے ہیں تو حرام لقمے کی وجہ سے بچوں کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری باتیں نہیں مانتا۔ میرے دوستو، مانے گا کہاں سے؟ ہم نے تو اس کا دل پتھر کا بنا کے رکھا ہے، حرام کھلا کے۔ لہٰذا میرے دوستو، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، اور قبر کی تیاری کیجیے۔ اپنے آپ کا ظالم مت بنیے، خود کا ظالم بننا چھوڑ دیجیے، ورنہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا دوستو۔ حلال رزق کی کمائی سے، حلال کمائی سے جو بندہ گھر بناتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، حلال کمائی کی طرف زیادہ رجحان رہتا ہے، ایسے گھروں کا فرشتے طواف کرتے ہیں دوستو۔ لہٰذا خدا را حرام خوری سے باز آ جائیے، ہمیں حرام خوری سے توبہ کرنی چاہیے، حلال رزق کی طرف بھاگنی چاہیے۔ جو حلال رزق بندے کھاتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ لہٰذا جتنی تیزی کے ساتھ ہم دنیا میں رہنے کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہمیں آخرت تیار کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا آخرت برباد ہو گیا تو دوستو، یہ چند لمحے کی زندگی سکون پا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سکون پائے بھی کیسے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المومنین والجنت الکافر۔ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ بھلا قید خانے میں کسے آرام ملا ہے؟ جب میرے آقا کا فرمان ہے دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، تو بھلا آرام کیسے مل سکتا ہے؟ کسی کو جیل میں آرام ہوتا ہے کیا؟ نہیں دوستو۔ تو دنیا ہم سب کے لیے، مومنوں کے لیے جیل ہے، ایک قید خانہ ہے۔ یہاں آرام تلاش کرنا ہماری بے وقوفی ہے۔ لہٰذا مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا مولا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔